بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی جماعت سوم کی اردو کی ٹیچر لطیف نیازی میموریل ہائی اسکول سے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کے سبق نمبر 10 مفکر پاکستان کا مطالعہ کریں گے۔ مفکر پاکستان، مفکر یعنی سوچنے والا، فکر کرنے والا۔ مفکر پاکستان یعنی پاکستان کے لیے فکر مند، پاکستان کے لیے فکر کرنے والا، پاکستان کے لیے سوچنے والا۔ بچوں، یہ سبق علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کتابیں بھی لکھیں اور بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھیں۔ علامہ اقبال کو شاعری کا بہت شوق تھا اور پاکستان یعنی ہمارے الگ وطن کے لیے پہلی بار جو سوچ تھا، جو نظریہ تھا، جو خیال تھا، وہ کس نے پیش کیا تھا؟ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا، اور علامہ اقبال کا انتقال 21 اپریل 1938 میں ہوا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے اہم الفاظ دیکھیں گے۔ سلیقہ شعار، سلیقہ شعار یعنی ہنرمند، تمیزدار۔ بلند بختی یعنی خوش نصیب، خوش قسمت۔ افزائش یعنی بڑھنا۔ ولولہ یعنی جذبہ۔ نظریہ یعنی خیال۔ اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار آدمی تھے۔ دیندار یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والے۔ ان کی والدہ امام بی بی ایک نیک دل اور سلیقہ شعار یعنی تمیزدار خاتون تھیں۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ محتاجوں یعنی وہ لوگ جو اپنا کام نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شیخ نور محمد کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا سب کے لیے بلند بختی یعنی خوش قسمتی کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ان کی تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ فکر مند یعنی پریشان۔ اس دور کے رواج کے مطابق، رواج یعنی طور طریقے، تو اس دور کے طور طریقے رواج کے مطابق اقبال کی تعلیم کا آغاز یعنی شروع ہونا، شروعات۔ اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ ذہانت یعنی ذہن کا تیز ہونا، ذہین۔ سمجھ بوجھ یعنی سمجھدار، سمجھنے والے۔ 5 برس کی عمر میں اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ وہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ پرائمری یعنی 1 سے لے کر 8 کلاسز تک جو ہے وہ انہیں ہم پرائمری کہتے ہیں، اور اس کے بعد 9 میٹرک، یعنی آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے۔ بچپن ہی سے ان کے اندر جوش اور جذبہ موجود تھا۔ جذبہ یعنی ہمت، جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ یعنی یہاں بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام نور محمد تھا، والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی والدہ جو ہے بہت
شیخ نور محمد یعنی ان کے والد کا خیال تھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ سب کے لیے خوش قسمتی کا باعث بنیں گے یعنی ثابت ہوں گے، اس لیے وہ ان کی تربیت کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے یعنی پریشان رہتے تھے۔ تو اس دور کے طور طریقوں کے مطابق جو ہے وہ شیخ نور محمد نے علامہ اقبال کو یعنی ان کے والد نے انہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کروائی۔ علامہ اقبال بہت ذہین تھے، یعنی اپنے ساتھ کے بچوں میں وہ بہت زیادہ ذہین تھے۔ پھر جب وہ 5 سال کے ہوئے تو ان کے والد نے انہیں اسکاچ مشن ہائی اسکول میں داخلہ کروا دیا اور وہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں بھی تعلیم حاصل کی اور وہاں وظائف حاصل کیے۔ بچپن سے ان کے اندر جوش اور جذبہ موجود تھا جو بڑے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ انہیں کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ اب ہم اس کے اگلے پیج کی بلند خوانی کریں گے۔ عام بچوں کی طرح شرارتیں بھی کرتے تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ حاضر جواب یعنی فوراً جواب دینے والے۔ شیخ نور محمد یہ سب دیکھتے مگر منع نہ کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب انسانی جسم اور دماغ کے لیے بے حد ضروری اور مفید ہے۔ مفید یعنی فائدہ مند۔ میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم بھی اقبال نے اسکاچ مشن کالج سے حاصل کی۔ انٹرمیڈیٹ یعنی فرسٹ ایئر انٹر، اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، جہاں گورنمنٹ کالج میں BA میں داخلہ لیا۔ 1897 میں اقبال نے BA کا امتحان پاس کیا اور عربی میں اول آنے پر، اول یعنی پہلی پوزیشن، اول آنے پر طلائی تمغہ بھی حاصل کیا۔ طلائی یعنی سونے کا تمغہ۔ MA کے لیے آپ نے فلسفے کے مضمون کا انتخاب کیا۔ فلسفے کا لفظ نکلا ہے فلسفہ سے، اور فلسفہ یعنی ایک علم جس سے انسان میں سوچنے اور بحث کرنے کا مادہ بڑھتا ہے۔ تو آپ نے فلسفے کے مضمون کا انتخاب کیا، یعنی انتخاب کرنا، چننا، ٹھیک ہے، فلسفے کا مضمون چنا۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے، یعنی یورپ چلے گئے اور وہاں 3 سال قیام کیا۔ قیام کرنا یعنی رہنا۔ تو وہ کہاں گئے؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں جا کر وہاں وہ 3 سال رہے۔ آپ نے انگلستان سے بار ایٹ لا اور جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ بار ایٹ لا یعنی بڑی عدالتوں کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ تعلیم، ٹھیک ہے، اور PhD یعنی ڈاکٹر۔ تو آپ نے انگلستان سے بار ایٹ لا یعنی بڑی عدالتوں کے جو وکیل ہوتے ہیں اور جرمنی سے PhD یعنی ڈاکٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ وطن تشریف لائے، یعنی اپنے وطن واپس آ گئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ مقیم ہونا یعنی قیام کرنا، رہنا، یعنی کہ جب وہ اپنے وطن واپس آ گئے تو وہاں آ کر وہ لاہور میں رہے۔ اب وہاں سے وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں بار ایٹ لا کی، تو آپ نے کچھ عرصہ وکالت بھی کی، لیکن جلد اسے ترک کر دیا۔ ترک کرنا یعنی ختم کر دینا، چھوڑ دینا۔ تو ترک کر دیا کیونکہ آپ کی اصل منزل شاعری تھی، جسے آپ نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بیدار کرنا یعنی جگانا، کہ آپ کی اصل منزل جو تھی وہ شاعری تھی اور شاعری سے انہوں نے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا، یعنی ان کو جگایا، ان کو خواب دکھایا۔ کس کا؟ الگ وطن کا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری نے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ بیدار کیا۔ ولولہ یعنی جذبہ۔ تو علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس نے کیا کیا؟ مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور جذبہ بیدار کیا، یعنی جگایا۔
1923 میں حکومت نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے، یعنی مقرر ہونا یعنی انہیں مقرر کیا گیا، بنایا گیا صدر۔ تو مسلم لیگ کے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے، اور الہ آباد کے خطبے کے دوران، الہ آباد ایک جگہ کا نام ہے، اور الہ آباد کے خطبے کے دوران پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا نظریہ پیش کیا۔ نظریہ یعنی خیال۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو ہے وہ خیال پیش کیا۔ اسی لیے آپ مفکر پاکستان بھی کہلائے، یعنی اسی لیے آپ کو مفکر پاکستان، پاکستان کی فکر کرنے والا کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے الگ وطن کا جو نظریہ تھا، خیال تھا، وہ پیش کس نے کیا تھا؟ علامہ اقبال نے، اس لیے آپ کو مفکر پاکستان کہتے ہیں۔ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔